الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، جمعۃ المبارک کا خطبہ تو پہلے بھی میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. آج چونکہ حضرت صاحب قبلہ کے چہلم کی بھی دعا ہے، یہ عام حکم ہے تمام لوگوں کے لیے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کہیں بھی جب تم تعزیت کے لیے جاتے ہو، افسوس کرنے کے لیے جاتے ہو، فوتیدگی ہو جائے تو گھر والوں کے ساتھ دعا کے لیے جاتے ہو، تو وہ جو اس دنیا سے گیا ہے اس کی خوبیاں بیان کیا. یہ سب کے لیے کہ جہاں بھی جاؤ وہاں اس کی خوبیاں بیان کرو. اور اس سے آگے کا ایک جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی خوبیوں والا کیا، جن کے پاس ان کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، لوگ گواہ ہیں نا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا والعصر، زمانے سے بڑا گواہ کوئی نہیں. گواہی ان سے لو جنہوں نے دیکھا ہے، جن کے درمیان ان کی زندگی گزری ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا. چھٹی کلاس میں تہجد کی توفیق ملی اور آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دیے رکھی. لیکن ساری زندگی جو سٹرگل رہی، کوشش رہی، وہ یہی تھی کہ میرے نبی کا دین جو ہے یہ غالب آ جائے. جو میرے پیغمبر کے در سے دور ہیں وہ پیغمبر کے قریب آ جائے. اور یہ اتنی مثالیں ہیں کہ اس کے لیے تو ظاہر ہے ایک دفتر درکار ہے. لیکن ایک عقیدے کی میں بات آپ کو عرض کر دوں، چونکہ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں جس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ توحید ہے. ہاں، ایک بڑا جملہ مولانا روم نے فرمایا تھا، یہ صرف اہل تصوف کے لیے ہے. مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا روم سے کسی نے کہا تھا کہ انا الحق، منصور نے بڑا جملہ کہہ دیا. تو مولانا روم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جملہ آسان تھا، اس لیے کہ انا الحق میں اپنی نفی تھی، اپنی نفی تھی اور اللہ کا اقرار تھا. جو صرف اللہ کو منوائے وہی توحید پرست ہوتا ہے. دو چیزوں پہ بڑا حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی فوکس کیا.
ایک تو کبھی اللہ کے غیب میں دخل نہیں دیا. آج کل یہ چونکہ بڑی یہ بدعتیں شامل ہو گئی تھیں آستانوں پہ کہ لوگوں کو بتانا کہ مجھے بھی فلاں بات کا علم ہے، مجھے مستقبل کا علم ہے، مجھے آنے والی چیزوں کا علم ہے. حضرت صاحب قبلہ کا جملہ مجھے یاد ہے، جب کوئی آ کے ایسی باتیں بتاتا نا تو آپ فرماتے اس سے پوچھا کرو تجھے اپنے متعلق کیا علم ہے. اللہ کے غیب میں کبھی دخل نہیں دیا اور نہ کبھی اللہ کی تقدیر میں دخل دیا. یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں. بابا رحمت پرانے لوگ جانتے ہیں، چک سے وہ ادھر کنجروڑ آ گئے تھے، مرید نہیں تھے، مرید نہیں تھے، لیکن حضرت صاحب جوان آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے اس دور میں بھی. لیکن بابا رحمت ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے بسنتر پار کروایا کرتا تھا. میں اس بابا رحمت کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے 6 مسئلے سنائے کنجرور میں. اس وقت وہ وہاں رہتے تھے، میں تراویحیں پڑھانے کے لیے جاتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا بابا جی آپ تو مرید نہیں ہیں، تو آپ کو عقیدت کیسے ہوئی حضرت صاحب سے؟ کہنے لگے میں ویسے ہی ایک دن کسی نے کہا کہ ایک پولیس والا یہاں آتا ہے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بڑھیا آ گئی، اس نے آ کے کوئی اپنے بات بیان کی، کوئی تکلیف کی. تو حضرت صاحب نے اس کے لیے دعا کی، تعویذ دیا. تو اس نے 1 روپیہ اس دور میں نا 1 روپیہ پیش کیا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے جس سے ادھار لے کے آئی ہے نا اس کو جا کے بابا رحمت کہتے ہیں میں تو اس دن عقیدت مند ہوا تھا. کیا بات، کیا بات. کہ پیر تو نہیں پوچھتے کہ تو کہاں سے پیسے لے کے آیا. میں اس بڑھیا کے، بابا رحمت کہتا ہے میں اس بڑھیا کے پیچھے ہو لیا. میں نے باہر جا کے پوچھا، میں نے کہا اماں کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی تھی کہ پیروں کے پاس جانا خالی ہاتھ جاؤں، میں اپنی ہمسائی سے ادھار مانگ کے لایا. یہ تھا انسانیت کا خیال. پتہ یہاں تک تھا، میں رات ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے تلونڈی بگڑا میں تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں. نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، کہنے لگے ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، سیر کرے، یہ بھی پھل کھائے، ادھر آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. یہ قرآن کریم کے جملے ذرا دیکھیے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہارے ساتھ یوسف کو جب بھیجنے لگتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. ابا جی کس بات کا؟ فرمایا ان یاکلہ الذئب، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. جو بھائیوں نے آ کے بات بتانی تھی وہ نبی نے بتا کے بھیجی ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ علم دے بھی دے تو پھر بھی یہ اس میں دخل نہیں دیتے. یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بھائی عالم پرانے عقیدت مندوں میں سے، یہ بھی انہوں نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے مجھے بات بتائی. یہ بڑے جلال والا تھا بھائی عالم. بھائی کنجرور والے جانتے ہیں دنیا خوف کھاتی تھی، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی والی زندگی بھی گزاری. تو بابا عالم کہتا ہے کہ مجھے بس وہ دن جو ہے وہ نہیں بھولتا جب میرے پیغمبر کی حیات پہ بات ہوئی
تو جلسے میں، یہ کوئی کسی بند کمرے میں نہیں، بابا عالم یہاں موجود، جلسے میں سپیکر پہ کھڑے ہو کے کہا جس کو میرے نبی کی حیات پہ شک ہے وہ آئے، میں اس کی مردوں سے بات کرواتا ہوں۔ آئے کسی قبرستان میں، میں ادنا سا غلام اپنے پیغمبر کا جس مردے سے بات کرنا چاہتے ہو میں کروا دیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اللہ بھلا کرے گا، اللہ خیر فرمائے گا۔ مجھے جو حکم فرمایا میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ فرمانے لگے بیٹا، خود بھی ایسی دعا کرتے تھے، مجھے بھی دعا کا یہی طریقہ بتایا، اگر کوئی بندہ دعا کے لیے آ جائے تو اللہ سے کہنا مولا بندہ تو نے بھیجا ہے، اب اس کی حاجت بھی پوری کر، تیرا بندہ ہے، اگر اس میں دل میں تو نے ڈالا ہے کہ فلاں کے پاس دعا کروانے جا تو مولا اب اس کی خیر بھی فرما دے۔ ایک چیز کا میں صبح تھوڑی دیر یہاں بیٹھا تھا، تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، ہمارے آستانے سے ایسی گفتگو نہیں ہوتی لیکن چند لوگ کر رہے تھے۔ ناظر صاحب قبلہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ ان کو دعا کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بڑے عبادت گزار تھے، بڑی پڑھائی کر گئے، ان کو ہماری پڑھائی کی اور ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جملے قابل قبول نہیں ہیں۔ دعا کی ضرورت تو جنت البقیع والوں کو بھی ہے، دعا کی ضرورت تو احد کے شہداء کو بھی ہے۔ میرے پیغمبر جا کے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ تکبر والے جملے نہ کہے۔ میرے شیخ نے ساری زندگی عاجزی کی گزاری، مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ ہمارے سلسلے کے بانی ہیں، شیخ ہیں، امام ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مولا علی کی محبت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا۔ محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے مستدرک میں جو روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا علی سرکار سے، ابا جی سے پوچھا نبی کے غلاموں میں سے سب سے فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر فضیلت والا۔ میں نے کہا بھائی بچے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ابا جی اپنا نام لیں۔ کہنے لگے میں نے پوچھا کہ اس کے بعد شاید اب ابا جی اپنا نام لیں۔ مولا علی سرکار نے فرمایا اس کے بعد عمر۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے کہا اب کسی اور کا نام نہ لے لیں، میں نے خود ہی کہہ دیا، میں نے کہا ابا جی پھر اس کے بعد تو آپ ہی فضیلت والے ہوں گے۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، علی کا اور نبی کا گوشت ایک، خون ایک، محبت ایک، لیکن فرمایا انا عبید من عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میں تو نبی پاک کے نوکروں میں سے ایک چھوٹا سا نوکر۔ اسی بات پہ میرے شیخ نے زندگی گزاری، کبھی تکبر والی بات منہ سے نہیں نکالی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے دعا کرتے رہے، آپ کہیں گے ان کو تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ جملے نہیں کہنے، یہ آستانہ الحمدللہ یہاں سے جہالت نہیں جاتی، یہاں سے علم تقسیم کیا جاتا ہے۔ 30,000 فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 30,000 فرشتے اس جنازے میں تھے اور اللہ کا عرش بھی ہلا۔
عرش کے ہلنے کا محدثین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ جب عرش ہلتا ہے نا تو وہ بھی سفارش کرتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اللہ کے عرش کے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی تدفین کی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تسبیحات استغفار پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ قبر میرے دوست کو دبانے لگی تھی۔ دعا کی اگر صحابی کو ضرورت ہے تو باقی کسی کی کیا ہوگا؟ یہ جملہ نہ کہیں، ہاں یہ کہیں مولا کریم میرے شیخ نے تیری بندگی میں جو عمر گزاری ہے اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے مولا کریم اس محنت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند کر، ان کا فیض ہمارے لیے جاری فرما، ان کی نگاہ اب بھی ہمارے لیے فیض کا باعث فرما، اور بحیثیت انسان اگر تو ان کے کسی کام سے ناراض ہے تو اپنے نبی کے صدقے معاف فرما، یہ ہے آپ کا کام۔ اس لیے کہ ہم اولاد ہیں، آپ روحانی اولاد ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ خون کے رشتے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں اور نسبت کے رشتے آگے چلے جاتے ہیں۔ نماز سے پتہ کتنی محبت کرتے تھے، یہ جب اپنے نائبین کا اس عرص پہ اعلان فرمایا تو ایک دن بات ہوئی، چونکہ آپ اپنے ہر مرید سے ہی بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، کہ آپ نے انہی لوگوں کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمانے لگے بیٹا یہ شب بیدار ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کر لے گا، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے میرا فیض نہیں۔ اس بات پہ بڑا فوکس کرتے تھے، اور میں تعزیت کے لیے جب یہ جملے کہتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج آپ کو بھی میں بتا دوں کہ جب سیدہ زینب نے سلام اللہ علیہا نے 10 محرم کی رات کہا تھا اللہم تقبل منا ھذا قربان، امام حسین کے لاشے کے قریب کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما، وہ تعزیتی جملے، کمال کے جملے، جب ان تپتے ہوئے خیموں پہ نماز شروع کی اور جب سیدہ زینب نے اپنے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا مولا تیرے نبی کی بیٹی مدینے سے کربلا تک بے وطن ہو گئی لیکن کبریائی تو تیری ہی ہے، بڑا تو ہی ہے، میں نے بیٹے قربان کر دیے لیکن کبریائی تیری ہے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا لیکن کبریائی تیری ہے، ہم تجھے ہی اللہ اکبر کہیں۔ یہ اس حسینی قافلے کی ایک شمع تھی جسے صوفی محمد یوسف کہتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحبزادہ سیف صاحب کو پتہ ہے، اس رات ہم قیام پور میں تھے اور میری ساری رات جس طرح گزری، سحری کے وقت سیف صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ آپ ساری رات تڑپتے رہے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا بتاؤں، اللہ نے بڑا امتحان میرے باپ سے لیا ہے، ایک آج پوتے سے بڑی محبت تھی، مخدوم سے، اس کی خبر آئی تھی تو میں نے صاحبزادہ سیف صاحب کو پتہ ہے اس دن سحری کے وقت بھی جو اللہ سے دعا کی تھی، میں نے کہا مولا میرے باپ کو آپ کوئی اور غم نہ دکھا، بڑے لاشیں اٹھائے، بھائیوں کے اٹھائے، ماں باپ کے اٹھائے، مریدوں کے اٹھائے، لیکن پوتے کا لاشا بھی اٹھا کے سیدھا مسجد میں گئے تھے۔
مجھے بھی رلاتے، خود بھی روتے، لیکن باہر آ کے ایسی استقامت دکھاتے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دل کتنا دکھی۔ تو یہ کبریائی، یہ حسینی قافلے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا اس کی عملی تصویر یہ دیکھی تھی۔ کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا آدمی ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے غم سنے، اپنا کسی کو نہ سنائے۔ بڑے غم سننے کے لیے ہوتے ہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ ان کے سینے لپٹانے کے لیے ہوتے ہیں، لپٹنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ میں ان دنوں جہاں جہاں بھی گیا ہوں، تعزیتی اجلاس ہوئے، ایصال ثواب کی محافل ہوئی، میں کیا بتاؤں، میرے مسرور شہر کا وہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے محتمم آئے فاتحہ پڑھنے کے لیے مسروری گھر میں، تو میں ان کو نہ ملا، 3 دفعہ آئے، تیسرے دن پھر وہ بیٹھے رہے کہ جب میں آؤں گا تو پھر ملاقات کر کے جاؤں۔ دعا کے بعد انہوں نے بڑا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، مسرور میں بڑا نام ہے ان کا، دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، کہنے لگے میرے ابا جی ادھر رنداوا جاتے تھے، ہمارے مسلک کے ادھر کوئی جلسے وغیرہ ہوتے، تو یہ 4 دیواری اس وقت نہیں تھی، تو موٹر سائیکل پہ ہم جاتے ہیں۔ ابا جی کہتے یار یہاں موٹر سائیکل روکو، میں نے حضرت صاحب کو سلام کرنا۔ وہ کہنے لگے میں آج صرف فاتحہ اس لیے پڑھنے آیا۔ تو میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، میں نے کہا کہ آپ تو پیروں کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں، آپ نے تو یہاں مکتبہ دیوبند کی بنیاد رکھی اور بڑی دور تک یہ پھیلایا کہ پیر ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں، اور یہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مل کے بھی جاتے ہیں۔ کہنے لگے میرے ابا جی نے کوئی دلیل وغیرہ تو نہیں دی، مجھے کہنے لگے بیٹا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، بس ان کے پاس بیٹھنے سے سکون بڑا ہے۔ یہ وہ دیوبندی ابھی حیات ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا تھا، حضور صابر پیا کی خاص نشانی۔ اور وہ جو بات، میں یہ بات ذہن میں رکھنا، انہوں نے کبھی بھی پیری مریدی کو پروفیشن نہیں بنایا، اس کو پیشہ نہیں بنایا، اسی لیے اپنی اولاد کو محنت مزدوری پہ لگایا۔ فیروز شاہ تغلق مرید ہے حضور شاہ شمس الارض شمس الدین پانی پتی رحمہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک بندہ پانی پت سے آیا دہلی میں، میرے صابر پیا سرکار کے ماننے والے جو یہاں آتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ بے نیازی جو چشتی صابری سلسلے کی ہے وہ حضرت صاحب سے واضح نظر آتی ہے۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے شیخ کا حال احوال پوچھا، وہ بندہ رو پڑا، کہنے لگا واپسی پہ میں مل کے آیا ہوں حضور شاہ شمس الارض شمس الدین پانی پتی رحمہ اللہ، حضور صابر پیا کے خلیفہ، تو وہ تو بڑی ماڑی حالت تھی، کلر گر رہا تھا دیواروں سے اور چھت ٹپک رہی تھی، اور حضرت صاحب بس مصلی پہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ فیروز شاہ تغلق رونے لگ گیا کہ میں وقت کا بادشاہ اور میرے شیخ کی یہ کیفیت۔ اسی وقت سونے چاندی
اشرفیاں لی اور پانی پت کی طرف روانہ ہو گیا، ساتھ فوجی دستہ لیا، جا کے قدموں پہ گرا، اللہ رونے لگ گیا، حضور مجھے حکم فرماتے، میں محل تعمیر کروا دیتا، میں یہاں خادم بھیج دیتا۔ فرمایا فیروز شاہ کیا ہوا؟ حضور یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کلر گر رہا ہے دیواروں سے، یہ چھت ٹپک رہی ہے، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ شیخ نے سامنے والی دیوار پہ تھوکا، فرمایا بادشاہ اس دیوار کو دیکھ۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا، دیوار سونے کی بن گئی۔ فرمایا بڑا جملہ تاریخ میں لکھا ہے، اور جتنے بھی ہمارے مستند مورخین ہیں بر صغیر کے، سب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ شیخ نے ٹھوک کر ماری، فرمایا یہ اشرفیاں اٹھا لے۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرا تھوک مجھے دینے آیا ہے، یہ سونا چاندی تو ہمارا تھوک ہے۔ حضور پھر یہ کیا کیفیت بنائی ہے؟ فرمایا یہ کیفیت میرے نبی کو اچھی لگی، یہ کیفیت میرے رسول کو اچھی لگی۔ یہ میرا بھائی طاہر شاہد صاحب، بھائی محبوب صاحب کے بچے، ان کو تو نہیں پتا، گاڑی لے کے آتے اور بڑا ایک جملہ کہا کرتے تھے، گجرانوالہ میں لوگ مجھے بوبا کہتے تھے، میں ان کے قدموں سے وابستہ ہوں تو حاجی محبوب کہتے تھے۔ توبہ کی، سچے دل سے کی، چھوڑ دیا سب، شکل و صورت بنا لی ساری حضرت صاحب والی۔ بڑے بھائی نے ایک دفعہ شکایت لگائی کہ محبوب نے فلم دیکھی ہے، کار لے کے آئے لینے کے لیے، فرمایا محبوب چلا جا، کیا سمجھتا ہے کہ میں پیر کو کار دوں گا اور نبی کے دین کی مخالفت کروں گا تو پیر خوش ہو جائے گا؟ یہ پیر ان پیروں میں سے نہیں ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی کی توہین اور وہ مرید کی کاریں دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ ایک آپ کے پیر بھائی نے میلاد کی محفل رکھی ہوئی تھی، ایک نے آ کے بتایا کہ اس نے تو یہ سود پہ کسی کو پیسے دیے ہوئے، تاریخ کینسل کر دی۔ کہا میں نے ایسی محفل پہ نہیں جانا، توبہ کروائی، اس نے وہ کاروبار وہ عادت کا کرتا تھا چھوڑ دیا۔ ساری زندگی یہی تھی کہ میرے پیغمبر کے دین پہ لوگ ہمارے۔ میں نے بھائی فضل کریم صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کی سوانح عمری کہ ہم، یہ ظاہر ہے ہمارا فرض ہے، لکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی رات میں نے کہا تھا آپ کے پاس آپ کے جو ارشادات، جو بھی مشاہدات ہیں وہ لکھ کے بھائی فضل کریم صاحب کو دیں تاکہ ہم ان کی سوانح عمری جو ہے اس کو ترتیب دے سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بڑھیا جملہ آپ میں سے اکثر پیر بھائیوں کو پتہ ہے، یہ آج کل کا کوئی پیر نہیں کہتا، یہ میرے صابر پیا کا نمائندہ تھا جو یہ بات کہا تھا کہ میری اولاد بھی اگر دین پہ عمل نہ کرے تو ان سے سلام دعا نہ لیں، میری قبر سے ہو کے چلے جانا، اگر یہ اللہ کے نبی کے دین کی فرما برداری کرے تو پھر ان کو ملنا۔
اس لیے انہوں نے پروفیشن نہیں بنایا، اس کو پیشہ نہیں بنایا. اور یہ اس دور میں بہت بڑا انقلاب تھا. لوگ ظاہر ہے ہمارا بھی روز کا کام ہے، ہر روز جلسوں پہ جانا ہوتا ہے، پیر خانوں پہ بھی جانا ہوتا ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اسی لیے تو وہاں مرید ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے میں نے کوئی فوج بنانی ہے، میں نے کوئی مثلا ہندوستان سے جنگ کرنی ہے، مجھے تو مخلص لوگ چاہیے جو اللہ رسول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی گزاریں. تو جو معاہدہ آپ نے ان سے کیا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے کیا ہوا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. اور آپ سب کو انہوں نے وہ تسبیح بتائی ہوئی ہے کلمہ شریف کی، صبح کی نماز کے بعد وہ پڑھتے رہنا ہے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے جب بیعت ہوئے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اب یہ ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے، چونکہ اب ہماری باری ہے نا وہاں جانے کی. اب تو ہم نے وہاں جانا ہے نا، وہ تو اپنا وقت گزار کے چلے گا، اب ہم نے جانا ہے وہاں. تو یہ نہ ہو کہ وہ منہ پھیر لیں کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا. یہ صورتحال میں کل ہی پڑھ رہا تھا بڑی دیر کے بعد. ویسے تو میں نے گلستان 1987-88 میں پڑھی تھی شیخ سعدی کی. ایک حکایت لکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی کو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جنت میں جا رہا ہے اور درویش جہنم میں جا رہا ہے. بادشاہ جنت میں جا رہا ہے، درویش جہنم میں جا رہا ہے. بڑے پریشان ہوئے، اپنے شیخ سے اس خواب کا ذکر کیا. شیخ نے کہا کہ تو نے سچا خواب دیکھا. میں اپنے اختتامی، چونکہ بعد میں آپ نے خطبہ جمعہ کے بعد نماز ہوگی، پھر ختم شریف ہوگا، دعا کے بعد لنگر بھی کھانا ہے. اس نے کہا حضور میں تو سمجھتا تھا کہ بادشاہ دوزخ میں جائے گا اور درویش جنت میں جائے گا، یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. انہوں نے فرمایا تو نے سچا خواب دیکھا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کی پھر نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے. فرمایا بادشاہ ظاہراً بادشاہ تھا، دل سے اللہ والوں سے محبت رکھتا تھا، اس لیے وہ جنت میں جا رہا تھا. اور وہ درویش جس نے لباس کو درویشی والا پہنا تھا لیکن ہر وقت وہ دنیا داروں کی صحبت میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ تجھے جہنم میں جاتا ہوا نظر آیا. اللہ ظاہری لباس نہیں دیکھتا کہ تم نے ظاہری لباس کیسے پہنے ہوئے. حضرت صاحب قبلہ ایک دفعہ مجھے بتانے لگے کہ حضور داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پیر اپنے مرید سے ایسے ہی باتیں کر رہا تھا. حضرت صاحب مراقبے میں تھے. حضور دادا مرشد مجھے فرمانے لگے اس کو بلا کے لاؤ. میں کہ یہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے جی یہ پیر کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہیں. اس نے کہا یہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی باتیں کرتا ہے. فلاں دن فلاں تاریخ کو اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا. چونکہ وہ شخص یہاں ملنے آیا تھا تو اس وقت اس نے یہ بات بتائی اور وہ تاریخ لکھ کے دادا مرشد نے دی. لیکن ظاہری طور پہ
بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے. تو میرے بابا فرید سرکار کا بھی یہی حکم ہے کہ بہت اچھا ہے وہ بادشاہ جو فقیروں کے در پہ جاتا ہے، اور بہت برا ہے وہ عالم الفقیر جو دنیا داروں کے در پہ جاتا ہے. اس لیے حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی ایسا کام نہیں کیا، کبھی بھی وہ ان معاملات میں نہیں الجھے. عرس کا بھی اشتہار نہیں چھپوانے دیتے تھے، نمائش والا کام نہیں کرنے دیتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ جو آپ نے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے. آپ کے پاس جو ان کے مشاہدات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، وہ بھائی فضل کریم صاحب کو دیں، وہ پھر اس کو ترتیب دے لیں گے. ایک سوال عام مجھ سے بندے پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو جی ہمارے پاس ایک رات گزارتے تھے، 2 راتیں گزارتے تھے. بھائی میرے ذمے یہ کام نہیں ہے. میرے ذمے تو یہاں تک ہے کہ میں تو میلاد شریف والے دن بھی چونڈے درس قرآن دیکھ، حالانکہ انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ آج رات ادھر تم نے بیٹھنا ہے، تشریف نہیں لائے تھے، لیکن میں ادھر پروگرام کر کے آیا تھا. کبھی 2 پروگرام کر کے آتا تھا، رات 1-2 بجے پہنچتا تھا. تو یہ چونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ دین کا کام ہے. میں یقین جانیے اب پریشان ہوتا ہوں کہ حضرت صاحب قبلہ نے یہ جو ڈیوٹی لگائی، بس میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے استقامت دے. 2 باتیں فرمائی تھی جب میں پڑھ کے آیا تھا. آپ لوگوں کو شاید میری زندگی کا بھی نہیں پتا، میں نے 6 سال دکانداری کی، چھوٹی سی دکان چلایا کرتا تھا. انہوں نے فرمایا بیٹا جو بندہ اس منبر پہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے لوگ تنخواہ دیں گے، وہ کبھی حق کی بات نہیں کر سکتا. اگر دین کا کام کرنا ہے تو محنت مزدوری اپنی کرو. اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو پھر اپنی محنت مزدوری. جو کمیٹی سے تنخواہ لیتا ہے وہ کمیٹی کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی رسول کی سچی بات نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات انہوں نے جو فرمائی تھی کہ جب لوگ تجھے بلائیں دین کی خدمت کے لیے، تو جب وہ فارغ کرتے ہوئے تجھے کوئی خدمت کریں، ظاہر ہے جنہوں نے بلایا ہے وہ تیری خدمت کریں گے. جب کوئی بندہ تیری خدمت کرے تو فوری طور پہ ذہن میں یہ خیال لانا کہ یہ میرے اللہ رسول کی عطا ہے. کبھی بندے کی طرف دھیان نہ جائے. میں نے بھی ہنس کے کہا، میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے جب اللہ رسول کی عطا سمجھے گا پھر کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے مجھے پیسے چھوڑے دیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تقریر دینے کے پیسے دینے سن، ان کا دھیان اللہ رسول کی طرف نہیں. جب تو اللہ رسول کی طرف دیکھے گا تو کچھ 100 روپیہ بھی دے گا تو تجھے بڑا نظر آئے گا کہ میرے اللہ کی عطا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادریہ صابریہ ننکی، زندہ باد. میں اس کو ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں، اس 25 تاریخ کو میں ادھر ایک گاؤں ہے رحمت آباد، انہوں نے بلایا، یہی 25 جو گزری، یہ داؤد صاحب اگر ادھر بیٹھے ہیں وہ ساتھ تھے میرے. تو جب تقریر ہو گئی بعد میں وہ بیٹھے تو گاؤں والوں نے نا، میں پہلی دفعہ گیا تھا، کہنے لگے جی ہم 12 ربیع الاول کو پورے گاؤں میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، ہر گھر میں لائٹنگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ گاڑیاں اتنی ہوتی ہیں کہ گاڑی کھڑی کر کے لوگوں کو اپنی گاڑی بھول جاتی ہے. پتہ کتنی ہوتی ہیں؟ کہنے لگے جی اس دفعہ ایک دن کا گاڑیوں کا کرایہ 16 لاکھ روپے. اچھا وہ یہ باتیں مجھے بتا رہے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم میلاد شریف کی رات یہاں اس کارپیٹ پہ اور یہ سارے انتظام پہ 50 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. جب انہوں نے ساری باتیں بتا لی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا
داؤد صاحب کو پتہ ہے اگر ساتھ ہی چلے. میں نے کہا تم 50 لاکھ روپیہ کارپیٹ پہ خرچ کرتے ہو, لائٹنگ پہ خرچ کرتے ہو, اگر اس گاؤں کا ایک یتیم قیامت والے دن کھڑا ہو گیا کہ اس کو کھانا نہیں ملا تھا, تو تمہارے پورے گاؤں کے عذاب کے لیے وہ ایک یتیم ہی کافی. اگر ایک بیوہ عورت کھڑی ہوگی کہ میری کفالت نہیں ہوتی, اگر غریب کی بچیاں کھڑی ہو گئی کہ ہماری شادی نہیں ہوتی تھی, اور یہ کارپیٹ پہ 50 لاکھ خرچ کرتے, وہ نوجوان جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے حضور ہم نے تو بڑے بڑے علماء اس سے پہلے بلائے ہیں, یہ بات تو آج تک کسی نے بتائی نہیں, اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں گئی کہ اس 50 لاکھ سے کتنے یتیموں کے گھر چل سکتے. کہنے لگے آپ یہ باتیں کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہے میرے شیخ کی نگاہ کا فیض کہ ہم نے اصل دین کی بات کی. میں اگر 100 پروگراموں پہ جاتا ہوں نا تو اس میں مریدوں کے 6 یا 7 پروگرام ہوتے ہیں, باقی 93 پروگرام وہ ہیں جو مریدوں کے نہیں ہیں. اس لیے میری ایک بڑی ذمہ داری ہے, جتنے درس قرآن ہو رہے ہیں ماہانہ, پھر سالانہ پروگرام ہوتے ہیں, آستانوں پہ جانا ہوتا ہے, تو یہ سارے کوئی مریدوں کے پروگرام نہیں ہوتے. اس لیے کل کی بات ہے, رات کو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا, دن میں ادھر بھائی طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بوڑھے کی میں تھا, یعنی ایک دن میں نے 2 3 جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے ساتھ یہ ضد نہ کریں کہ آپ نے ہمارے پاس 2 راتیں رہنا ہے یا 1 رات رہنا, جتنا بھی وقت ہوگا میں حاضر ہوں. لیکن وہ جو کام دین کا حضرت صاحب, اور مجھے اب بڑی شدت سے یقین جانی احساس ہوتا ہے, میری بھی 53 سال عمر ہو گئی ہے, یہ اب ظاہر پتہ نہیں کس وقت ہمیں بھی بلاوا آ جائے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے ان بچوں کی پتہ نہیں اس دن سے مجھے بات کھٹک رہی ہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. کہتا ہوں کہ ایسے کتنے گاؤں ہوں گے جہاں تک دین کا پیغام پہنچے ہی نہیں, اور لوگ ظاہراً دین سمجھ کے کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں اس معاملے میں, اور یہ ضد نہ کریں کہ جی آپ نے 1 رات رہنا ہے, جتنا بھی گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم ہوا کرے گا میں ضرور حاضر ہو جاتا ہوں. ظاہر ہے آپ میرے حضرت صاحب قبلہ کی نشانیاں ہیں, لیکن یہ سوال جو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ ویسے ہی 2 راتیں 3, بھائی یہ تو پابندی وہ نہیں میرے اوپر لگاتے, میں تو اس والے دن بھی 2-3 پروگرام کر کے آتا تھا. 11 ربیع الاول والے تو اکثر یہی ہوتا تھا, 1 یا 2 پروگرام کر کے میں آتا تھا, تو یہ پابندی تو وہ بھی میرے اوپر نہیں لگاتے تھے. لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, اللہ چلو یہ بات پھر سے ہی, میں نے تو اس حوالے سے صاحبزادہ حماد صاحب سے بھی کہا تھا کہ خطبہ جمعہ آپ دیا کریں, اور میں چلو کسی اور جگہ کسی کا فائدہ ہو جائے, وہ تو پھر صاحبزادہ محمد احمد صاحب نے حکم دیا کہ نہیں آپ 10 منٹ ہی آ جایا کریں. باقی الحمدللہ ایک یہ بھی سوال بندے پوچھ رہے تھے جی کہ وہ پروگرام انشاءاللہ ویسے ہی ہوا کرے گا, ویسے ہی 11ویں شریف ہوا کرے گی, ویسے ہی جو حضرت صاحب کے رائے سے ہم ہوا کریں گے. مجھے جو انہوں نے حکم دیا ہے, مثلا ایک دفعہ فرمانے لگے کہ تیرے دادا مرشد چھٹی شریف کا ختم دلواتے تھے. میں نے کہا حضور چھٹی شریف کا, بھائی خاندان چشت میں یہ چھٹی شریف کا, پاک پتن شریف بھی وہی ہوتا ہے, دادا مرشد بھی وہی دلواتے تھے, لیکن حضرت صاحب کو چونکہ 11ویں شریف کا حکم تھا تو پھر ہر مہینے میرے پاس تشریف لے جاتے تھے اور چھٹی شریف کا ختم ہوا کرتا تھا. پھر ایک دن فرمانے لگے تیرے دادا مرشد سال میں 2 محفلیں کرواتے تھے, حالانکہ محفل تو یہاں بھی ہوتی تھی, درس ہوتے تھے, اور آپ جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 11 ربیع الاول کو یہاں محفل ہوتی تھی, 8 کو وہ ادھر پسرور میرے پاس تھی. اس دفعہ بھی آخری محفل وہی تھی, وہاں تشریف بھی لے گئے, محفل میں بیٹھے رہے, کہتے تھے کہ یہ میرے دادا مرشد, میرے مرشد پاک کی محفل, اور یہاں اس محفل میں نہیں آئے. تو انشاءاللہ وہاں تو آپ کو پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ جب سے حضرت صاحب نے وہ محفلیں شروع کروائی ہیں, میں تو چندہ وغیرہ اکٹھا نہیں کرتا,
ہاں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن بس یہی ہے کہ پہلے میں نے ویسے ہی ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا حضور محفلیں آپ نے رکھی ہیں تو دعوت بھی آپ نہیں دینی۔ تو جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب ہی آپ کو دعوت دیا کرتے تھے، لیکن آج یہ ظاہر ہے میری ڈیوٹی ہے، تو رجب میں بھی ایک محفل اور ایک ربیع الاول شریف میں، وہ بھی انشاءاللہ وہاں ویسے ہی ہوں گی۔ حضرت صاحب آپ کو دعوت دیتے تھے، میری طرف سے دعوت ہے، یہاں بھی وہ سارے پروگرام انشاءاللہ ہوں گے، یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میں تو کل بھی صاحبزادگان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہر روز جہاں جاتا ہوں، حاجی افتخار صاحب نے اس دن اپنے محلے میں سال ثواب کی محفل کروائی ٹیبل مارکیٹ میں، تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ کوئی مرید تو نہیں ہے جو ان کا لنگر تقسیم کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، وہ نہ اولاد کے محتاج ہیں نہ وہ مریدوں کے محتاج ہیں، ان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع رکھا ہوا، بڑی دور تک میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں جہاں ان کے لیے سال ثواب کے لیے یہ معاملات ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے نا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تو یہ دعا کا معاملہ جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ رجب والی جو محفل ہے یہ انشاءاللہ اسی 29 فروری کو ہوگی، پسرور میں ویسے ہی ہوگی جیسے حضرت صاحب قبلہ کروایا کرتے تھے، یہاں کے بھی سارے معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو یہ صرف یہی ہے کہ ان کا مشن، مرید بھی وہی ہے اولاد بھی وہی ہے، جو ان کا مشن آگے بڑھا، دین کے ساتھ ان کو محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی محبت میں ان کو اٹھایا ہے، ساری زندگی اتباع پیغمبر میں گزاری ہے، اور یہی شوق تھا، یہی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ سب کو، ان کے مریدوں کو بھی، ان کے چاہنے والوں کو بھی، محبین کو بھی، جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے اس دنیا سے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، جو یہاں موجود ہیں اس وقت ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کے گھروں کی خیر فرمائے۔ تو آپ سب کی مہربانی، آپ سارے تشریف لائے، آپ نے ہمارے غم میں شریک ہوئے۔ آج وہ باتیں چونکہ باتیں بہت زیادہ تھی کرنے والی، لیکن چونکہ جمعے کا بھی وقت ہو گیا ہے تو اب آپ سنتے پڑیں اور بعد میں پھر انشاءاللہ ختم شریف ہوگی۔